اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سے جو بات میں کر رہا تھا کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ہم بے حد محبت کرتے ہیں اور سارے بزرگوں سے کرتے ہیں۔ کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں، اور شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں کی نظر عنایت سے بات بنی ہوئی ہے۔ تو میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ محبت کے جو فائدے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ محبت کے فائدے جو میں نے اٹھائے کہ میرے ایک پیر صاحب ہیں یہاں پر، ان سے پیسوں کا معاملہ تھا، کچھ لین دین تھا، میں نے ان سے پیسے لینے تھے اور ہم دونوں فریق نے بیٹھ کر طے کیا۔ وہ فرمانے لگے کہ آپ کے ہم نے پیسے دینے تو آپ فرمائیں کیسے دیں۔ ہم نے کہا آپ بتائیں، چونکہ دینے آپ نے، جیسے آپ کو سہولت ہے ویسے بتا دیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم آپ کی جو رقم دینی ہے اس کی 4 قسطیں کر لیتے ہیں، ایک ابھی دے دیتے ہیں اور ہر مہینے آپ کو ایکول ملتے ہیں، تو 4 مہینے میں بات ختم ہو جائے گی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے پیر صاحب، نو پرابلم۔ اب چونکہ وہ پیر صاحب بھی ہیں، مجھ سے بڑے تھے عمر میں اور سفید بال تھے اور میں ان کا کرایہ دار تھا اصل میں، تو ہم نے ایڈوانس پیمنٹ کرنی تھی۔ جب بلڈنگ چھوڑی تو جو بقایا رقم تھی وہ ہمیں چاہیے تھی، اور جس جگہ میں شفٹ ہوا، نئی بلڈنگ لی، وہ سمجھ لیں مین مرکز تھا۔ وہیں سے پیر صاحب نے روز اپنی گاڑی لینی اور اپنے گھر جانا، روز آنا۔ ان کی مارکیٹیں تھیں، پراپرٹی ان کی بہت زیادہ تھی پیر صاحب کی، ہم کرایہ دار تھے ان کے۔ تو اب انہوں نے پہلی قسط عنایت فرمائی اور پھر وہ ملتے رہے، بیٹھتے، چائے پیتے، اپنے سوالوں کے جواب مجھ سے لیتے، اور لیکن انہوں نے پیسے نہیں دیے۔ جو بقایا 3 قسطیں دینی تھی وہ نہیں دیے۔ اس طرح سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، ایسے ہی مجھے ضرورت پڑ گئی پیسوں کی۔ تو میں نے اپنے سٹاف سے کہا کہ پیر صاحب کا یہ نمبر ہے تو ذرا ٹریس کریں۔ تو وہ 2-3 دن کے بعد لائن پر آ گئے اتفاق سے۔ بتانا چاہتا ہوں کہ فائدے محبت کے ان بزرگوں کے ساتھ گھر بیٹھے کیسے آتے ہیں۔ تو پیر صاحب سے ہم نے عرض کی کہ پیر صاحب آپ نے پیسے دینے، اگر مناسب ہو تو پیسے دے دیں تاکہ میں اپنے حالات بہتر کر لوں۔ تو وہ صاف ہی مکر گئے کہ میرے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں۔ تو ظاہر میں جتنی ڈھیل دے سکتا تھا، آپ خود سوچو کہ جو 3 مہینے میں انہوں نے رقم ادا کرنی تھی وہ 3 سال میں نہیں کی، اور ہم سے ملتے رہے، روز ملتے بیٹھتے، اور کبھی ہم نے بات ہی نہیں کی، کبھی انہوں نے بھی بات نہیں کی۔ اب یہ فون پہ جب بات ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ صدیقی صاحب میرے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں، آنا کہ پراپرٹی ہے ان کی، اتنے کرایہ آتے ہیں۔ تو ہم نے پھر ان پیر صاحب، چونکہ وہ پیر صاحب تھے تو ہم نے ان سے عرض کیا، ہم نے کہا آپ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی جانتے ہیں۔ میں نے کہا پھر آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا جو شکر والوں کے ساتھ پیش آیا تھا، اور یہ واقعہ اس طرح میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کچھ سوداگر جا رہے تھے تجارت کرنے، ان کے جو اونٹ تھے ان پر شکر لدی ہوئی تھی اور وہ بیچنے فروخت کرنے جا رہے تھے۔ آگے سے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سادہ لباس میں ملاقات ہو گئی۔ وہ یہ سمجھے شاید یہ کوئی مانگنا چاہتا ہے، تو بابا جی نے فرمایا کہ ان میں کیا ہے۔ اب وہ چونکہ مذاق کے موڈ میں تھے اور دولت ان کے پاس تھی، غریب کو ایسے ہی سمجھا جاتا ہے، انہوں نے مذاق میں کہہ دیا کہ اس میں نمک ہے۔ بابا جی نے کہا اچھا نمک ہے تو ٹھیک ہے، نمک ہی ہوگا۔ سوداگر چلے گئے اپنے اونٹوں کو لے کے، بابا جی اپنے حجرے میں تشریف لے آئے، اور جب انہوں نے سودا وہاں کیا بازار میں جا کر، تو سودا تو شکر کا ہو رہا ہے، لیکن جب انہوں نے سودا طے کر لیا اور سامان کھولا تو اس میں نمک تھا۔ اب ان کی بڑی وہاں بےزتی ہوئی، وہ ذلیل ہوئے۔ لوگوں نے کہا عجیب آدمی ہے، جھوٹ بولتے ہو، یہ
सौदा शक्कर का किया, इसमें नमक है। तो हैरत होगी आपको ये बात सुनकर। वो पशेमान हुए, शर्मिंदा हुए, वो समझ गए कि हमने जो बुजुर्ग थे वो कोई नेक आदमी थे, उन्हीं की बददुआ से ऐसा हुआ। तो आपके पास दोबारा वापस आए, आके माफी मांगी। बाबा जी ने फरमाया कैसी माफी, मैं तो भूल ही गया, कौन सी बात। उन्होंने सौदागरों ने बताया कि हमसे ये गलती होगी, हमने मजाक में ऐसा किया था। तो आप सरकार ने फरमाया कि मजाक नहीं करना चाहिए और मुसलमान किसी को बददुआ नहीं देता है। जाओ जैसे आप कहते हो शक्कर है तो अल्लाह फजल फरमाएगा, शक्कर ही होगी। फिर उन्होंने जाके देखा तो शक्कर ही निकली। और ये बात मैंने ये पीर साहब से अर्ज की कि आप जानते हो कि अगर उन्होंने फरमाया था कि शक्कर है तो शक्कर ही है, नमक है तो नमक ही, अगर हमने आज ही आपको